بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر الاثار صفحہ نمبر 13 پر علامہ فداء المصطفیٰ قادری دامت برکاتہم القدسیہ نے ایک طویل حدیث نقل فرمائی ہیں۔ توجہ کے ساتھ اس درس کو سماعت کریں۔ لکھتے ہیں وعن ابی ہریرہ قال كنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما فی نفر فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا فابطأ علینا وخشینا ان یقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت اول ما فزع فخرجت ابتغي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى اتيت حائطا للانصار لبني النجار فدرت به هل اجد له باب فلم اجد فاذا ربيع يدخل في حائط من بئر خارجه والربيع الجدول قال فاحتفظت فدخلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ابو هريرة فقلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقنطع دوننا ففزعنا فكنت أول ما فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه فقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيك من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة فقلت هاتان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بين ثدي فخررت لإستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بالبكاء وركبني عمر وإذا هو على أثري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثدي ضربة وخرجت لإستي فقال ارجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليهم فخلهم يعملون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم رواہ مسلم۔ یہ ایک طویل حدیث پاک میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آئیے اس کی تفصیل پہ چلتے ہیں۔ یہ حدیث پاک حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ یاد رہے کہ شیخین کا جو لفظ ہوتا ہے، شیخین اصطلاح حدیث میں حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو کہتے ہیں، اور اصطلاح محدثین میں یہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ عنہما کو کہتے ہیں، اور اصطلاح فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہما کو کہتے ہیں، اور اصطلاح منطق میں ابو علی سینا اور فراوی کو کہتے ہیں۔ بہرکیف تو یہ دونوں شیخین بھی کا خاص تذکرہ نام لے کر ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام بیٹھے تھے حضور کے آس پاس، تو اور ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے کہ اچانک ہمارے درمیان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں عبارت دیکھیں، وعن ابی ہریرہ قال كنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے آس پاس بیٹھے تھے، ومعنا ابو بکر و عمر، اور ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے، فی نفر فقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من بین اظہرنا فابطا علینا، کہ اچانک ہمارے درمیان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ گئے اور واپسی میں دیر لگائی، تاخیر ہو گئی۔ وخشینا ان یقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت اول من فزع فخرجت۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار کو دیر ہو گئی تو ہم سب ڈر گئے کہ کہیں اسی مبادہ میں حضور کو ہماری غیر حاضری میں کوئی ایذا نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ ہو جائے، تو ہم سب گھبرا گئے اور سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور پھر اسی میں فرماتے ہیں کہ فَكُنتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، کہ ان گھبرانے والوں میں سب سے پہلا میں تھا۔ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي، تو میں حضور کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشنے نکل پڑا۔ حَتَّى أَتَيْتَ حَائِطًا لِلْأَنصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ، یہاں تک کہ میں ایک باغ میں پہنچا۔ ٹھیک ہے، حائطہ کہتے ہیں ایسے باغ کو جس کے آس پاس دیوار وغیرہ اٹھی ہو، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا بستان کہتے ہیں اس سے، تو وہ ایسے ہر باغ کو کہا جا سکتا ہے چاہے اس کے آس پاس دیوار ہو یا نہ ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے باغ کے پاس پہنچا جو بنی نجار، ایک انصار میں سے بنی نجار کے انصار میں سے جو ہے ان کے ایک حوالے میں ایک باغ تھا، اس کے قریب میں پہنچا تو فدرت به هل اجد له باب، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کو تلاشتے ہوئے باغ کے آس پاس پہنچے، ارد گرد گھومنے لگا، اور جو ہے دروازہ مجھے نہیں ملا۔ هل اجد له باب فلم اجد، تو میں نے کو دروازہ جو ہے باغ کا نہیں پایا اور نہیں مجھے ملا۔ فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي حَائِطٍ مِّن بِئْرٍ خَارِجَةٍ، پھر کہتے ہیں کہ اس باغ سے جو دروازہ تو مجھے اس باغ کا نہیں ملا، لیکن اس باغ سے ملا ہوا ایک نالی مجھے ملی، ایک ہول ملا جو بیرونی کنویں سے باغ میں جاتی تھی۔ سمجھ میں آ رہے؟ جو باہر سے کنویں سے اندر تک باغ تک جاتی تھی، وہ سرنگ کے ٹائپ کا جو بنا تھا،
والربیع الجدول، باغ تک جاتے تھے. قالا فاحتفظت فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو فرماتے ہیں کہ میں اسی سوراخ میں اس نالی کے ٹیپ کے جو بنا ہوا تھا اس میں سکڑ کر نالی میں گھس کر رسول اللہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گیا. اچھا، اب یہ بات دیکھنے والی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاشتے ہوئے جب باغ کے قریب آئے، ہے نا، اور انہیں کس طرح جو ہے سمجھ میں آ گیا کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس باغ کے اندر ہی ہوں گے، اور انہیں دروازہ تو نہیں ملا باغ کا، لیکن نالی ایسا ایک سرنگ دکھ گیا جو باغ کے اندر تک جاتا تھا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ عاشقوں کا معاملہ ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں کہ فرمایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو ہے خوشبو سے جو ہے صحابہ کرام حضور کا پتہ لگا لیا کرتے تھے. تو کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہوگا. اور کیا کہتے ہیں، باغ کا دروازہ نہیں دکھا لیکن سرنگ دکھ گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو یہ بھی وارفتگی عشق ہے کہ عشق میں اس قدر وہ وارفتہ تھے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بڑے پریشان تھے کہ سرکار کے کہاں تشریف لے گئے. اور سرکار کے اس فکر میں انہیں باغ کا دروازہ تو نہیں دکھا لیکن سرنگ دکھ گیا، اور اسی سے وہ اندر چلے جاتے ہیں. پھر آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں. فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اسی طرح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچے. فقال، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ابو ہریرہ، فقال ابو ہریرہ، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچے تو رسول اللہ نے فرمایا، ابو ہریرہ، کیا ابو ہریرہ ہو؟ تو فرمایا فقلت نعم، تو میں نے کہا جی جی میں ہی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال ما شأنک، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تكنت أعدوننا ففزعنا فكنت أول ما فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. پوری بات جو انہوں نے اوپر ذکر کی، پوری باتیں وہیں پھر یہاں سرکار کے سامنے بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے کے پاس جب وہ پہنچے تو دیکھے، سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ ابو ہریرہ کافی پریشان ہیں اور ہانپ رہے ہیں، کافی جو ہے پریشان سے معلوم ہوتے ہیں. تو سرکار نے دریافت فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا حال ہے، کیوں ہانپ رہے ہو، کیا پریشانی لائق ہے؟ تو سرکار کے بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اچانک اٹھ آئے اور واپسی میں دیر ہوئی تو ہم ڈر گئے کہ کہیں ہماری غیر حاضری میں سرکار کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور ان گھبرانے والوں میں، ڈرنے والوں میں سب سے پہلا میں تھا. ٹھیک ہے، گھبرا گئے. اور اس کے بعد اس باغ پھر اپنا پھر فرمایا کہ پھر میں آپ کو تلاشتے ہوئے اس باغ کے قریب آیا اور مجھے دروازہ وغیرہ نہیں دکھا تو میں سوراخ سے، سرنگ سے آ کر کے آپ کی بارگاہ تک سکڑ کر آ گیا. اور آگے فرمایا وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، اور جتنے لوگ تھے تمام کے تمام پیچھے ہیں، میرے پیچھے ہیں، مطلب کہ وہ لوگ بھی پیچھے آپ کو تلاش رہے ہیں. تو یہ دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا جستجو صحابہ کرام میں تھی کہ ذرا دیر نظروں سے اوجھل ہو گئے تو سب کے سب پریشان ہو گئے اور تلاشنے لگے. سبحان اللہ. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ تذکرہ کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، گھبرا گئے، اور سب سے پہلے ان میں گھبرانے والا میں تھا. تو یہ تحدیث بالنعمہ کے طور پر ہے، اور یہ معاذ اللہ اپنے ریاکاری، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام میں نہیں ہوا کرتے تھے. وہ اپنے عشق میں اس طور پر سرشار تھے کہ انہیں خود بھی جو ہے نہیں سمجھ آتی تھی کہ سرکار نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اب کیا کیا ہے. تو یہ ساری چیز عشق کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تحدیث بالنعمہ کے طور پر
تذکرہ کرنے میں حرج نہیں ہوتی ہے. بہرکیف جب یہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ عرض کیا کہ تمام لوگ میرے پیچھے ہیں تو میں آپ کو تلاشتے ہوئے یہ پریشانیاں آ گیا. فقال یا ابو ہریرہ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، اور مجھے نالین شریف عطا فرمائے. سرکار نے اپنے نالین شریف عطا فرمایا. فقال، اور فرمایا اذهب بنعلیہ، کہ میرے نالین، میرے جوتے مبارک جو ہے لے جاؤ. ہاتین فمن لقیک من وراء هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ فبشرہ بالجنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم میرے نالین کو لے جاؤ. نالین مبارک دے کے فرمایا کہ اسے لے جاؤ باغ کے پیچھے، اور جو بھی تمہیں یہ گواہی دیتا ہوا ملے سچے دل سے، یقینی دل سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فبشرہ بالجنہ، تو اسے جنت کی خوشخبری سنا دو. فقان اول، دیکھیں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حکمت اور نبی پاک علیہ السلام کی جو ہے باریک بینی دیکھیں. فرمائی جب یہ سارے معاملہ دے دیے سرکار نے اپنے نالین، حضرت ابو ہریرہ نے نالین لے لیے. فقان اول من لقیتہ، تو وہ لے کر چلے اور کہتے ہیں فقان اول من لقیت عمر، تو جب وہ لے کر کے چلے تو کہتے ہیں کہ جن سے ملاقات ہوئی سب سے پہلے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سبحان اللہ. فقال ما ہاتان النعلان یا ابا ہریرہ، تو حضرت عمر نے پوچھا کہا کہ اے ابو ہریرہ کہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ فقلت، تو ابو ہریرہ عرض کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاتان علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ یہ میرے ہاتھ میں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، اللہ کے رسول کے نالین شریف ہیں. بعثنی بہما، اللہ کے رسول نے مجھے یہ دونوں دے کر بھیجا ہے. من لقیت یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا، کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ دے کر بھیجا اور کہا کہ جو اللہ کے وحدانیت کا یعنی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مستیقنا بها قلبہ، سچے دل سے، یقینی دل سے. تو فرمایا بشرتہ بالجنہ، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو. سبحان اللہ. فضرب عمر بین ثدی فخررت لاستی فقال ارجعی یا ابا ہریرہ. تو حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ سارے بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہاں پہ اس حدیث پاک میں پوشیدگی ہے، کچھ ابہام ہے، تو مفسرین نے اس ابہام کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی یہ بات سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو منشا تھی وہ پوری ہو گئی، لہٰذا اب لوٹ جاؤ. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا جو تمہیں پہلے ملے باغ کے پیچھے انہیں، اور وہ سچے دل سے جنت کی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے تو اسے جنت کی خوشخبری سنا دو. تو میں مل گیا ہوں اور میں اللہ کی وحدانیت کا سچے دل سے گواہی بھی دیتا ہوں، تو اللہ کے رسول کی منشا پوری ہو گئی، جو حکم دیا تھا اس پر عمل کر لیا گیا، لہٰذا اب لوٹ جاؤ. یہ مفسرین نے فرمایا. تو حضرت ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ آگے اللہ کے رسول کے حکم کو اور آگے جو ہے لے کر جانے لگے، تو حضرت عمر نے اس کے اوپر کیا کیا؟ فضرب عمر بین ثدی، کہ حضرت عمر نے ان کو سینوں کے بیچ میں جو ہے، حضرت عمر نے سینے پر جو ہے ہاتھ مارا، اور وہ اس وجہ سے ہاتھ مارنے کی وجہ سے فخررت لاستی، کہ وہ اس وجہ سے جو ہے چیت گر پڑے. اور فرمانے لگے، آگے کہتے ہیں فقال ارجعی یا ابا ہریرہ، اور حضرت عمر نے
فرمایا کہ لوٹ چلو، ہے نا، یہاں مفسرین نے پوری تفصیل اس میں بیان فرمائی ہے کہ اے ابو ہریرہ لوٹ چلو۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فجحشت بالبکاء ورکبنی عمر واذا هو علی اثری۔ تو پھر کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں جا کر کے رونے لگے، فریاد کی، اور کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رو کر فریاد کی، اور مجھ پر عمر کی ہیبت سوار ہو گئی تھی۔ یعنی یہ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ کوئی کسی پہ غالب آ جانے کی وجہ سے کہتا ہے کہ وہ مجھ پر اس کی ہیبت سوار ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ایک مقولہ ہے عربی میں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان کے سینے پہ جو ہاتھ مارا تو اس وجہ سے ان میں تھوڑا سا یہ ہو گیا، وہ واپس سرکار کی بارگاہ میں آیا اور رونے لگے، سرکار کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے فریاد کرنے لگے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے ہیں، جب وہ رونے لگے سرکار کے بارے میں فریاد کرنے لگے، وَإِذَا هُوَ عَلَىٰ أَثْرِهِ، تو دیکھا حضرت عمر بھی پیچھے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کیا حال ہے؟ قلت، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا لقیت عمر فاخبرته بالذی بعثتنی به فضرب بین ثدی ضربة وخررت لاسته فقال ارجع۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ لقیت عمر، مجھے سب سے پہلے حضرت عمر ملے، فاخبرته بالذی بعثتنی به، کہ اور میں نے انہیں خوشخبری، میں نے انہیں خبر سنائی جو آپ نے مجھے دے کر بھیجی تھی، فضرب بین ثدی ضربة خررت لاستی، تو انہوں نے مجھے میرے سینے کے بیچ میں جو سینے پر جو ہے مارا کہ میں جو ہے چیت گر گیا۔ فقال ارجعی، اور کہا کہ واپس لوٹ جاؤ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر، ما حملک علی ما، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ اے عمر اس کام پر تمہیں کس خیال نے ابھارا؟ کہنے لگے، یہ سرکار نے فرمایا یا عمر ما حملک علی ما فعلت، کہ اس کام پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبی انت و امی، کہ فرمایا کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ پر میرے ماں باپ قربان، ابعثت ابا ہریرہ، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو بھیجا تھا، بین علیک من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہ قلبہ بشرہ بالجنہ، یعنی جو بات دے کر کے ابو ہریرہ نے مجھے جو چیز سنائی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باغ کے پیچھے جو بھی شخص ملے تو اسے تم اور وہ یہ کہتے ہو، وہ اللہ کی وحدانیت کا دل سے گواہی دیتے ہو، تو انہیں جنت کی خوشخبری سنا دینا، آپ نے کیا یہ دے کر بھیجا تھا؟ اب اس پر یہ ذہن میں اس کال آئے گا، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو ہریرہ کی اس بات پر شک تھا، یا معاذ اللہ وہ ان کو جو ہے جھوٹ وغیرہ پر محمول کر رہے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کسی بڑے کی زبان سے تصدیق کروا لینے سے یہ مطلب شہنشاہیت کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی کسی راجا کے یا بادشاہ کے دربار میں کوئی بات ہوتی ہے تو پہلے ان کی زبان سے وہ معاملہ کی جو ان کی طرف سے حکم نکلتا ہے تصدیق کرا لی جاتی ہے، پھر اپنی بات رکھی جاتی ہے۔ تو اسی آداب کو بجا لاتے ہوئے حضرت عمر نے سرکار سے دریافت فرمایا، سرکار سے استفتاء فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو ایسا ایسا کہہ کر بھیجا تھا؟ قال نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہاں میں نے بھیجا تھا. قال حضرت عمر کہتے ہیں فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو کیوں واپس کیا ہے. دیکھیں سرکار نے اس وجہ سے نہیں پوچھا کہ اے عمر تمہیں اس کام پہ کس چیز نے ابھارا، یعنی حضرت ابو ہریرہ کو جو ہاتھ مارا اس وجہ سے نہیں کہ ان کو ہاتھ کیوں مارا، بلکہ ان کو واپس کیوں کیا اس وجہ سے سرکار نے پوچھا کہ عمر تمہیں اس کام کے لیے کس چیز نے ابھارا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ آگے کے مضمون سے یہی سمجھ میں بات ثابت ہے. اور اگر بالفرض مطلب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہاتھ مارا تو اگر مار بھی دیے تو وہ ایک مجتہد ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجتہد ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط ایک محدث ہے. تو مجتہد کا مرتبہ محدث سے بڑا ہوتا ہے. وہ استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، شاگرد کی حیثیت رکھتے ہیں، تو وہ اپنے شاگرد کو اگر مار بھی دیں گے تو اس وجہ سے کوئی ان پہ قصاص یا پھر کوئی حکم یا مطلب کہ کوئی بدلہ وغیرہ کا معاملہ نہیں آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجتہد چونکہ حضرت عمر نے اپنے اجتہادانہ طور پر واپس ہونے کے لیے کہا اور وہ محدث تھے تو سرکار کے حکم کے وہ بظاہر جو سرکار نے فرمایا اس پر عمل کر رہے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس طرح مجتہد کے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد سے اگر یہ بھی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی اجتہاد کی بنیاد پر انہیں مارے تو اس وجہ سے ان کے اوپر کوئی قصاص وغیرہ نہیں آیا ہے، ورنہ سرکار خود فرماتے کہ عمر تم نے انہیں کیوں مارا ہے نا. اور جیسے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو داڑھی پکڑ کے کھینچا اور انہیں جو ہے ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا تو اس وجہ سے اللہ نے قرآن میں ان کے اوپر کوئی قصاص یا وغیرہ کچھ نہیں کہا، مطلب ان کے معاملات میں ہے نا. اس لیے کہ وہ مجتہد تھے، اپنے طور پر وہ کر رہے تھے، معاملات دیکھ رہے تھے. بہرکیف یہاں وہ معاملہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ کہ حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو ہریرہ کو کیوں مارا، یہ معاملہ کچھ نہ اللہ کے رسول نے پوچھا نہ انہیں اس چیز کی کچھ صفائی دینی پڑی، بلکہ سرکار نے پوچھا تم نے واپس کیا تو کیوں کیا. تو حضرت عمر اس کے تعلق سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ نے ابو ہریرہ کو نالین پاک دے کر اس لیے بھیجا جو انہیں یقین دل سے گواہی دیتا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا، اسے جنت کی بشارت دے دے. تو اللہ کے رسول نے اس کی تصدیق فرمائی، ہاں میں نے اسے بھیجا تھا. تو عرض کیا کہ ایسا نہ کیجیے، فلا تفعل ایسا نہ کیجیے، فإنی اخشی اس لیے کہ میں خوف کرتا ہوں، ان یتکل الناس علیہ کہ لوگ ان کے اوپر بھروسہ کر بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، فخلہم یعملون کر بیٹھیں گے اور انہیں اور وہ جو ہے عمل وغیرہ سے اپنے دامن کو بچا لیں گے، یعنی عمل کرنا چھوڑ دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ابو ہریرہ کو واپس کیا اس وجہ سے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو اللہ کی وحدانیت کا سچے دل سے گواہی دے اسے جنت کی خوشخبری سنا دو. اب جنت کی خوشخبری مل جائے گی تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے ہے نا. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت عمر نے یہ مشورہ پیش کیا، گویا کہ یا رسول اللہ ایسا نہ کیجیے، بلکہ جو لوگ جو ہے مطلب کہ عمل کر رہے ہیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ورنہ اس طرح کرنے سے ہو سکتا ہے لوگ جو ہے عمل سے جو ہے عمل سے رہ جائیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو اب اس سے یہ اشکال ذہن میں نہ لائیں کہ معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن اور عقل سرکار سے بڑھ گیا، نہیں، بلکہ انہوں نے مشورہ دیا. چاہتے تو سرکار اس کے اوپر ان کو آگے عمل کروا سکتے تھے اپنے فرمان پر، اور چاہیں تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے مشورے کو قبول کر لے تو آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو فقال، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فخلہم، رسول اللہ نے فرمایا اچھا چھوڑ دو. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کیا کہ ہاں جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا سب لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو جائے کہ انہیں جنت کی خوشخبری مل جائے تو وہ لوگ عمل میں غفلت برتنے لگیں گے، تو اس وجہ سے ان کے مشورے کو قبول کیا اور حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ چھوڑ دو. تو یہ اس حدیث پاک کی تھوڑی سی شرح ہے. اس کے اور بھی بہت ساری تفصیل ہے نا. چلے بس یہ ہے کہ یہ ایسی حدیثیں جو ہوتی ہیں جس میں کچھ معاملات ہوتے ہیں تو ان حدیثوں کو بغیر شرح کے اور بغیر تفصیل کے عوام کے سامنے بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر دیکھیں جیسے اب اس حدیث پاک میں حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو مارا، اب اس طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو مارا تو لوگوں کو ذہن میں ایک الگ سا مطلب وسوسہ پیدا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا. تو پوری تفصیل سمجھائی جائے، شرح مفسرین نے الحمدللہ تمام کتابوں پر شرح لکھی ہے، تو جب بھی ایسی چیزیں ہوں تو بغیر شرح کے عوام تک نہ پہنچائی جائے. وما علینا الا البلاغ.